جی السلام علیکم، یاسین آپ کے ساتھ حاضر ہے اس وقت کی تازہ ترین خبریں اور اپڈیٹس کے حوالے سے۔ آج جمعے کا دن ہے اور جیسے کہ جو ہمیشہ میں آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ جمعے کی جو فرائیڈے کلوزنگ ہوتی ہے، جو ویکلی کلوزنگ ہے، وہ بڑی امپورٹنس رکھتی ہے۔ اچھا، پچھلے 10-15 دنوں سے یہ باتیں چلتی رہیں کہ امریکہ کی جو انٹرسٹ ریٹ کی میٹنگ ہے 26 جولائی کو، اس میں وہ اپنے انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ نہیں کرے گا۔ اچھا، اسی بیسس پہ ہم نے یہ دیکھا کہ امریکہ کی اسٹاک مارکیٹ ملٹی منتھس کے ہائیسٹ لیول پہ چلی گئیں، کرنسیاں اپنے ہائیسٹ لیول پہ چلی گئیں، اور اس کی وجوہات یہ بتائی جا رہی تھی کہ جو ہمارے پاس اشارے ملتے ہیں وہ امریکہ کی جو سی پی آئی رپورٹ ہوتی ہے یا امریکہ کی پی پی آئی رپورٹ ہوتی ہے، جس کو پروڈیوسر پرائس انڈیکس اور سی پی آئی کو کنزیومر پرائس انڈیکس کہا جاتا ہے، اس میں جب اعداد و شمار کم ظاہر ہوتے ہیں تو یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ بھئی امریکہ میں مہنگائی کی شرح میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ جب مہنگائی کی شرح میں کمی واقع ہوتی ہے تو اس کے اعداد و شمار ظاہر ہے کہ کم ظاہر کیے جاتے ہیں، اور ایسے ہی کچھ پچھلے 10-12 دنوں پہلے ہوا کہ سی پی آئی اور پی پی آئی کے نمبر کم آئے۔ تو یہاں پر بہت زیادہ باتیں شروع ہو گئیں کہ جناب امریکہ جو ہے آئندہ اپنے انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ نہیں کرے گا، کیونکہ انٹرسٹ ریٹ نارملی اسی وقت بڑھایا جاتا ہے جب سی پی آئی اور پی پی آئی کی انفلیشن رپورٹ یا افراط زر کی جو رپورٹ ہے اس کے اندر، یا مہنگائی کی جو رپورٹ ہے وہ اس میں اعداد و شمار جب زیادہ ہوتے ہیں تو شرح سود میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اور ہم پچھلے 2 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کا انٹرسٹ ریٹ جو پچھلے 7-8 سالوں سے 0 درجات پہ تھا، وہ بڑھتے بڑھتے 5.25% تک آ گیا۔ اچھا، اب جب سی پی آئی کے نمبر کم آئے تو ہم نے دوسری طرف دیکھا کہ کروڈ آئل کی پرائسز جو ہے وہ 65، 67 یا $70 تک چلتے رہے۔ آپ سے پچھلے دنوں یہ بات میں نے کوشش کی تھی تمام آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی کہ جناب یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جناب سی پی آئی کے اور پی پی آئی کے نمبر کم ظاہر ہوئے ہیں، تو اس بیسس پہ یہ گمان ہو چلا کہ جناب امریکہ آئندہ اپنے شرح سود میں اضافہ نہیں کرے گا، اور اس بات پہ کافی لوگ قائل بھی ہوئے۔ لیکن آج کی تاریخ میں اگر ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ جب سی پی آئی اور پی پی آئی کی رپورٹ اس وقت آئی جب تیل کی قیمتیں $70 کے قریب چل رہی تھیں، اور آپ سے یہ ذکر بھی ہوا تھا کہ اگر کروڈ آئل کی پرائسز جو امپورٹنٹ ریزسٹنس لیول ہے $75 کا، وہ اگر یہ بریک کرتا ہے اور اپر لیول پہ چلا جاتا ہے تو پھر ہمارے پاس یہ انڈیکیشنز آنا شروع ہو جائیں گی کہ جناب امریکہ میں مہنگائی بڑھ رہی ہے، امریکہ کا افراط زر بڑھ رہا ہے، امریکہ میں پی پی آئی، امریکہ میں سی پی آئی کے نمبر بڑھ رہے ہیں، تو یہ بات سامنے ظاہر ہونی شروع ہو جائے گی کہ امریکہ آئندہ اپنے انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ کر سکتا ہے۔ تو اب دیکھیے یہاں پر 2 باتیں ہو گئیں۔ ایک طرف تو ہمارے پاس جو پچھلے مہینے کی سی پی آئی اور پی پی آئی کی رپورٹ آئی وہ نچلے درجے پہ تھی، لیکن کروڈ آئل کی پرائسز جب سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج ٹیکنیکلی اس نے $75 کے بیریئر کو کراس کیا ہے، تو یہ بات عام ہوتی چلی جا رہی ہے کہ آئندہ ہفتے بروز بدھ 26 جولائی کو امریکہ اپنے انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ کر دے گا۔ اچھا، اب جب ہم اضافے کی انڈیکیشنز ہمیں ملتی ہیں تو ظاہر ہے کہ سونے چاندی کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، کرنسی مارکیٹ میں اضافہ ہو سکتا ہے، سوری میں الٹا بول گیا، وہ کراس، یعنی جب امریکہ اضافہ کرے گا تو تمام کرنسیز ڈاؤن ہو جائیں گی، سونے چاندی کی قیمتوں میں بھی کمی واقع ہو سکتی ہے کیونکہ انٹرسٹ ریٹ بڑھانے جا رہا ہے۔ ابھی دیکھیے یہ بات ہے کہ صرف انڈیکیشنز کی بات میں کر رہا ہوں کہ ابھی ہمارے پاس صرف انڈیکیشن ہے آن دا بیسس آف کروڈ آئل پرائسز، انرجی پرائسز اوپر چلی گئی ہیں، جب انرجی پرائسز اوپر جاتی ہیں تو انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ کیا جاتا ہے، تو یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ سونے چاندی کرنسی مارکیٹ میں ایون کہ امریکہ کی اسٹاک انڈیسیز میں جو ہے ڈاؤن فال آ سکتا ہے اگلے ہفتے بروز بدھ 26 جولائی کو۔ تو یہ بات آپ ذہن نشین کیجئے کہ کروڈ آئل کی پرائسز چونکہ $75 کے لیول کو کراس کر گئی ہیں تو انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کے امکانات بہت زیادہ روشن ہو گئے ہیں۔ تو یہ اب تک کی تازہ ترین اطلاعات تھیں، اور ابھی اسے تقریباً 1 گھنٹے پہلے امریکہ کی جو رگ کاؤنٹس کی رپورٹ آتی ہے وہ بھی خراب آئی ہے۔ امریکہ میں رگ کاؤنٹس جو ہیں وہ ڈکلائن کر گئے ہیں۔ اچھا، رگ کاؤنٹ ڈکلائن کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیٹرول کی سپلائی میں، پیٹرول کی جو انوینٹریز ہیں اس میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ جب کمی واقع ہوتی ہے تو ظاہر ہے تیل کی پرائسز مزید اوپر چلی جائیں گی۔ اچھا، ان تمام رپورٹس کے علاوہ کہ جناب رگ کاؤنٹ ہے یا انوینٹریز کی رپورٹ ہے وہ خراب آ رہی ہیں تو تیل کی قیمتیں اوپر چلی جائیں گی، ایک اور بہت اہم پہلو ہے کروڈ آئل کی پرائسز کے حوالے سے، اور وہ ہے
امریکہ میں آنے والے ہریکین سیزن، امریکہ میں طوفانی ہوائیں، طوفان، بارشیں، ہم ہر سال یہ دیکھتے ہیں کہ جولائی اگست کے مہینے میں امریکہ میں ایک ایل نینو ایفیکٹ آتا ہے، جو کہ ایک ایل نینو تھیوری کہلاتی ہے، جس میں موسم کی تبدیلی کے حوالے سے باتیں بتائی جاتی ہیں۔ تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ امریکہ میں یہ جولائی اور اگست کا جو مہینہ ہے، اس کے اندر دوبارہ سے ان تمام کوسٹل بیلٹ پہ سمندری طوفان یا ہریکینس موجود ہوں گے، دکھائی دیں گے، جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تیل کی پرائسز میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور جب تیل کی پرائسز میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے تو آپ یہ سمجھیے کہ امریکہ انٹرسٹ ریٹ لازمی طور پہ بڑھائے گا، اور جب انٹرسٹ ریٹ لازمی طور پہ بڑھائے گا تو اسٹاک میں ڈاؤن فال، کرنسی میں ڈاؤن فال، سونے چاندی میں گراوٹ، یہ سب کچھ نیچے سطحوں پر جا سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال آپ سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ صرف میری ایک رائے ہے، میری ایک اسٹڈی ہے، یہ میرا ایک تجزیہ ہے، تبصرہ ہے، یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو پوائنٹ ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی پچھلے دنوں میں نے آپ سے یہ بات ذکر کی تھی کہ امریکہ یعنی دو بڑے ممالک جو کہ اوپیک پلس کے حصے کہلاتے ہیں، ایک روس ہے اور دوسرا ہے سعودی عربیہ۔ ان دونوں ممالک کی خواہشات یہ ہیں کہ کروڈ آئل کی پرائسز جو ہے وہ 80 اور 84 ڈالرز ہو جائیں۔ یہ پچھلے دنوں ان کی میٹنگ بھی ہوئی تھی اوپیک والوں کی، اوپیک پلس کی، اور اس میں اس بات کا اظہار کیا گیا تھا برملا کہ جناب 80 اور 84 ڈالر کروڈ آئل کی پرائسز ہونی چاہیے، تاکہ روس اور سعودی عرب کے جو ریونیو جنریشن کی بیک بون ہے کروڈ آئل، اس کی زیادہ جب بھاؤ مارکیٹ میں ہوگا تو ظاہر ہے الٹیمیٹلی ان کی جو ریونیو جنریشن ہے اس میں بھی خاصا اضافہ ہوگا۔ تو یہ تمام باتیں آپ اگر ان کا صحیح معنوں میں مطالعہ کریں یا اس پہ ریسرچ کریں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ کروڈ آئل کی پرائسز میں اوپر جانے کے امکانات زیادہ روشن ہیں، اور جب کروڈ آئل کی پرائسز اوپر جاتی ہے تو انٹرسٹ ریٹ بڑھایا جاتا ہے اور تمام اسٹاکس، کرنسی، سونے چاندی میں گراوٹ کے امکانات موجود رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کچھ خبریں اور تازہ ترین تبصرہ تھا، وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا۔ امید ہے کہ اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ استفادہ ضرور حاصل ہوتا ہوگا۔ تھینک یو، خدا حافظ، یاسین کراچی۔